نعمائه الشاملة وآلائه الكاملة والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا وأزواج سيدنا وأولاد سيدنا وأخوات سيدنا وأصحاب سيدنا محمد وبارك الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك سيدي يا خاتم النبيين. ان الابرار لفی نعیم، بے شک جو نیک لوگ ہوں گے وہ جنت میں نعمتوں کے اندر ہوں گے. جو نیک لوگ ہوں گے جنت میں وہ نعمتوں کے اندر ہوں گے. علی الارائک ینظرون، آخری پارہ سورہ مطففین. نیک لوگ جنت میں نعمتوں کے اندر ہوں گے، تختوں پہ بیٹھے ہوں گے، ادھر بھی تخت ادھر بھی تخت. یہ ان کو دیکھ رہے ہوں گے، وہ ان کو دیکھ رہے ہوں گے. یسقون من رحیق مختوم، جو جنتی ہوں گے نا انہیں سیل بند شراب پلائی جائے گی. جنتیوں کو ٹن پیک سیل بند شراب پلائی جائے گی. حضور نے فرمایا انہیں پلائی جائے گی جنہوں نے دنیا میں شراب چھوڑ دی. جنہاں ایتھے بھی منہ تے لائی رکھی انہوں نے اتھے نہیں لبڑ لگی. حضور فرماتے ہیں جنتیوں کو سیل بند شراب کی بوتلیں پیش کی جائیں گی اور ان کی جو سیل ہوگی وہ کستوری کی مہر ہوگی. ختامہ مسک، ان کی جو سیل ہوگی نا سیل وہ کستوری ہوگی. اللہ کریم آگے اپنی بات فرماتا ہے، فرمایا وفی ذالک اے جڑی چیز ہے فلیتنافس المتنافسون،
رغبت کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ دنیا کی شراب میں رغبت نہ کریں بلکہ جنت کی شراب میں رغبت فرمائیں۔ بس اے ترجمہ سی اس آیت دا، انہاں جملیاں دا، انہاں لفظاں دا، انہاں عرفاں دا جڑے خطبے پڑھے نے۔ میری جو تقریر ہے نا آج، وہ ساری آیات کا احاطہ نہیں کرتی، میں نے صرف اور صرف جو آخری 2 لفظ ہیں ان پہ آج خطاب کرنا ہے۔ وہ الفاظ کیا ہیں؟ ختامہ مسک، جنتیوں کو جو شراب کی بوتلیں پلائی جائیں گی ان کی جو مہر ہوگی وہ کستوری ہوگی۔ حضرت آدم کو جب اللہ کریم نے جنت سے زمین پہ اتارا اور سائیاں نے کپڑے بھی لوا لے، انجیر کے درختوں کا پتوں کا ایک جبہ حضرت آدم نے اپنے جسم پہ سجایا اور اپنے تن کو ڈھانپا اور اسانا تسانا باوا، وہ جنت تو زمین تے آ گیا۔ آپ اتنا روئے 319 سال تک آپ نے اپنی نگاہ اوپر نہیں اٹھائی، شرم کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے اپنی نگاہ نیچی رکھی۔ بہنیاں بھی رونے، ٹرنیاں بھی رونے، چلنیاں بھی رونے، رکنیاں بھی رونے، سینیاں بھی رونے، جاگنیاں بھی رونے، ہائے دنے بھی رونے، راتی بھی رونے، بہار وچ بھی رونے، خزاں وچ بھی رونے، گرمی وچ بھی رونے، سردیاں وچ بھی رونے، اتنا رونے کہ دنیا میں کوئی اتنا رونے والا آیا ہی نہیں جتنا میرے تے تواڈے بابے نے اللہ کریم نی بارگاہ وچ ساریاں کیتیاں۔ آپ ایک ہی الفاظ، ایک ہی دعا آپ کی زبان پہ ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جبل رحمت، عرفات کا میدان جنہوں نے دیکھا ہے، جبل رحمت ایک پتھر کے ساتھ ٹیک لگا کے ابو البشر بیٹھے ہیں، نبیانہ بابا بشرانہ باپ بیٹھے ہیں، 12 ہرن گزرے، سردار دوسرے ہرنوں کو دیکھ کے کہتا ہے او تکو کون بیٹھے ہیں؟ بڑی بڑی ہستی بیٹھی ہے، نبیانہ بابا، انسانانہ بابا اور خلیفۃ اللہ فی الارض، زمین میں اللہ کا خلیفہ۔ رکو، آؤ نہ رل کے جائیے، ایک تے سلام کر کے آویے، دعا پوچھنی کر آویے۔ یہ جو سلام، نبیوں کو سلام دینے کا رواج ہے، یہ بریلویوں کا نہیں ہے، یہ میلاد منانے والوں کا نہیں ہے، یہ نبی کے نام پہ انگوٹھے چومنے والوں نے نبیوں کو سلام دینا شروع نہیں کیا۔ جنگلہ نے جانور بھی نبیوں کی سلام کرنے ہو۔ کھلو، آؤ جلیے، نالے سلام کریے، نالے وڈیاں کی پوچھنی کریے۔ آئے ہائے، پتہ نہیں تسی اپنی زبان وچ کیا ہنے ہو، میں اپنی بولی پوچھنی کریے۔ آ گئے، اللہ کے نبی کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے مسکرا کے فرمایا میں میزبان ہاں، تسی مہمان ہو، بڑی مہربانی۔ السلام علیکہ یا ابا البشر، السلام علیکہ یا خلیفۃ اللہ فی الارض، اے بشران باب، اے زمین وچ اللہ کے خلیفہ، آپ پر اللہ کا سلام ہو۔ آپ نے فرمایا میں میزبان ہوں، تم مہمان ہو، بچیو بڑی مہربانی، لیکن کوئی چیز کوئی نہیں جڑی تساں کی کھلاواں، کوئی چیز نہیں جو آپ کو کھلاؤں، دل سی کچھ نہ کچھ ضرور تساں کی پیش کراں، لیکن ادھر اگلیاں کپڑے بھی لوا لے، جڑا کو تن تے لباس پایا سی وہ بھی اگلیاں لوا لیا ہے، تے میں انجیر کے درخت کے پتوں کے ساتھ میں نے ایک کرتا بنایا ہے، اس کے ساتھ میں نے اپنا جسم ڈھانپا ہوا ہے، میرے پاس آپ کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں۔ اچانک حضرت آدم کے دل میں خیال آیا، آپ نے اس جبے کی آستین میں اپنا ہاتھ ڈالا، ایک پتا چھکیا کڑیا، جڑا سردار سی انہوں فرمایا نیڑے آ، کل کھا۔ ہوئے ہوئے میرے گرامی قدر احباب، آپ نے انجیر دے درخت دا پتا اتاریا،
فرمایا نیڑے آ قریب آ کھا، انہیں کھادا۔ اللہ دے نبی نے انہیں ادھی کن تے ہاتھ پھیریا، ایک ہاتھ ان پھیریا، ایک ہاتھ ان پھیریا تے انجیر دے درخت دا پتہ کھلایا۔ فرمایا تو ہٹ جا، دوے نوان دے، دعا آیا تو کھا، ہاتھ پھیریا چا، تریا آ جا تو کھا، ہاتھ پھیریا جا، چوتھا آ جاؤ، انجیر دے درخت دا پتہ کھلایا، کن تے ہاتھ پھیریا۔ فرمایا تو جا، پنجواں آ جاؤ، چھواں آ جا، ستواں آ جا، اٹھواں آیا، نواں آیا، دسواں آیا، یارواں آیا، بارواں۔ سارے آندے کنڈاں تے اللہ دے نبی جناب سیدنا حضرت آدم نے ہاتھ پھیرے آؤ۔ اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ جنت کا پتہ کھلایا، پتہ کھلایا۔ اللہ نے حضرت آدم کو آنیا لباس بھی اتار لیا، کچھاں کو لباس بھی اتار لے گئے، تے کچھ مدینے دے اندر بیٹھ کے جنت سے پھل بھی منگوا رہے ہیں، کھانا بھی منگوا رہے ہیں۔ بیٹھے مدینے دے اندر نے، کپڑے جنت جو آ رہے ہیں، پھل جنت سے آ رہا ہے، کھانا جنت سے آ رہا ہے۔ دروازہ کھڑکیا، حضرت علی دی لونڈی نے پوچھیا کون آیا بوئے تے؟ آن والا کہندا ہے انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی آیا ہوں۔ دروازہ لایا، انہیں دو سوٹ دیتے، ایک بڑا ایک چھوٹا، تے جدوں لونڈی نے سوٹ لے کے بکسے دے اندر رکھ لے، تے تھوڑی دیر بعد مدینے دے تاجدار، نبیاں دے سردار اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ دے گھر آئے۔ آپ نو لونڈی نے سارا ماجرا سنایا، میں پوچھا پہلانی سا، دروازہ کھڑکے آؤ، میں کہا کون آیا بوئے تے؟ آن والا کہندا ہے میں حسین دا درزی آیا، حسن دا درزی آیا۔ اللہ دے نبی اے دو سوٹ آن والے نے دیتے، میرے نبی نے لونڈی نمانا خیز نظروں سے دیکھا، فرمایا جانتی ہے کون تھا؟ جانتی ہے کون تھا؟ نہیں حضور نہیں پتا، پتہ نہیں بولیں گا نہیں بولیں گا۔ حضور نے فرمایا کانا جبریل، جبریل تھا۔ کچھ جاں دے کپڑے بھی سائیاں لوا لے تے کچھ بندے مدینے دے اندر نے، اور لباس اور کھانا جنت جو آ رہا ہے۔ گرامی قدر احباب، آپ نے 12 ہرناں نو پتہ کھلایا اور انہاں کنڈاں تے ہاتھ پھیرے آؤ۔ او جدوں 12 دے 12 جنگل دے اندر گئے، اپنے خاندان اپنے قبیلے دے اندر گئے، تے جڑے دوے ہرن سن انہاں آکھیا کتھوں آئے ہو؟ انہاں آکھیا توانوں نہیں پتا سی روزانہ چرن جنگل دے اندر جانے آؤ، اج بھی جنگل چوں آئے ہاں، کہ ہویا ہے کہ گل ہے؟ او کہندے نے پہلے بھی جاندے سو اج بھی گئے ہو، پہلے جاندے سو آندے سو تواڈے منہ چوں کا دی بو آندی سی، اج آئے ہو تواڈے چوں کستوری دی خوشبو آ رہی۔ پہلے جاندے سو تواڈے منہ چوں کا دی بو آندی سی، اج آئے ہو تواڈے جسم چوں کستوری دی خوشبو آ رہی ہے۔ اور ہرن کی ناف میں اللہ نے ایک کستوری کی تھیلی رکھی ہے، جن حضرات جو حضرات جانتے ہیں بزرگ آدمی تصدیق کریں گے، اور وہ کستوری اسی دن پیدا ہوئی جب ہرن کے ایک کمر پہ اللہ کے نبی نے ہاتھ پھیرا۔ اس دن وہ کستوری پیدا ہوئی۔ ہائے ہائے، نبی ہاتھ پھیرے، ہاتھ پھیرن تے کتنی دیر لگنی؟ اے اے تے اے اے، پتہ کھلایا، پھل نہیں کھلایا، پتہ کھلایا جنت کا، پھل نہیں کھلایا، اور کمر پہ صرف ہاتھ پھیرا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر نبی، عام نبی
عام نبی، رسول نہیں، صاحب کتاب نہیں، خلیفۃ اللہ فی الارض، ابو البشر آدم ہرن کی کمر پہ ہاتھ پھیر دے، اس کے جسم سے کستوری پیدا ہو جائے اور سارا جنگل خوشبو سے مہک اٹھے، میں پوچھنا چاہتا ہوں ان کی شان کتنی اونچی ہوگی جن کو میرے نبی نے اپنا لعاب دہن چسایا۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں، ویسا نہیں کوئی۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں، ویسا نہیں کوئی۔ اب میری نگاہوں میں یہ شان تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، یہ شان لطافتی ہے کہ سایہ نہیں کوئی، یہ شان لطافتی ہے کہ سایہ نہیں کوئی، یہ شان لطافتی ہے کہ سایہ نہیں۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک بات میں اکثر کہا کرتا ہوں، 5 چیزیں ایسی ہیں جو ہر بندے کے جسم میں فضول ہے، چاہے کوئی امیر ہے، چاہے کوئی غریب ہے، چاہے کوئی عالم ہے، چاہے کوئی جاہل ہے، چاہے کوئی اپنا ہے، چاہے کوئی پرایا ہے، چاہے کوئی امیر ہے، چاہے کوئی غریب ہے، اس کے جسم میں وہ چیزیں فضول ہیں۔ جب تک بندہ انہاں نہ پار چاہی رکھے، چاہی رکھنا ہے، جو ہی پار لوے او نہ تو نفرت ہونی ہے۔ مثال کے طور پہ بال ہے، یہ تھوک ہے، یہ ناخن ہے، پخانہ ہے، پیشاب ہے، پسینہ ہے، 5 چیزاں گنیاں، اے 5 چیزاں سارے وستی فضولن۔ قسم خدا کی آج تک کسی بندے نے نائی کو یہ نہیں کہا کہ وال کٹ کے میں دے میں کر کھڑنے، آج تک کسی بندے اپنی تھک سنبھال کے نہیں رکھی، آج تک کسی بندے اپنا پسینہ سنبھال کے نہیں رکھیا۔ ناخن تراش سے کاٹتے ہیں، انہیں فوراً جا کے دفنا دیتے ہیں، دفنا دیا کریں ناخنوں کو، یہ بھی حکم ہے ہمارے بزرگوں کا، انہیں نہ پھینکا کریں گلیوں کوچوں میں، نالیوں میں، ناخنوں کو پھینکنا، بالوں کو پھینکنا منع ہے۔ ناخنوں کو کاٹ کے تراش کے ہم فوراً پھینک دیتے ہیں۔ پاخانہ بیکار ہے، پیشاب بیکار ہے، پسینہ بیکار ہے، ناخن بیکار ہیں، بال بیکار ہیں، امیروں کے لیے بھی بیکار ہیں، غریبوں کے لیے بھی بیکار ہیں، عالموں کے لیے بھی بیکار ہیں، جاہلوں کے لیے بھی بیکار ہیں، بادشاہوں کے لیے بھی بیکار ہیں، گداگروں کے لیے بھی بیکار ہیں، مسلمانوں کے لیے بھی بیکار ہیں، کافروں کے لیے بھی بیکار ہیں، اپنوں کے لیے بھی بیکار ہیں، پرایوں کے لیے بھی یہ 5 چیزیں بیکار ہیں۔ لیکن خدا کی عزت کی قسم، جن کا کلمہ میں نے پڑھا ہے، جن کا کلمہ آپ نے پڑھا ہے، ان کے بال شان والے، ان کا بول شان والا، ان کا براز شان والا، ان کا پسینہ پسینہ نہیں ہے، پرفیوم ہے۔ ان کا پسینہ پسینہ نہیں ہے، پرفیوم ہے۔ انہاں دی تھک تھک نہیں، لعاب دہن ہے۔
ہوئے 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 انہوں نے تھک تھک نہیں لعاب دہن ہے۔ حضرت انس راوی ہیں اس روایت کے، آپ فرماتے ہیں لوگوں ما شممت عنبرا ولا مسکا اطیب من رائحۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے جسم سے جو خوشبو آتی تھی ساری کائنات نیاں کستوریاں نی خوشبو ایک پاسے، نبی نے جسم نی خوشبو ایک پاسے۔ مدینے میں کوئی بندہ مجھے کسی پھٹی کتاب کا حوالہ دے، جب سرکار کو صحابہ نے تلاش کرنا ہوتا تھا تو کسی سے وہ پتہ نہیں پوچھتے تھے کہ اللہ کے نبی کو میں نے ملنا ہے، کہاں پہ ملیں گے؟ جیسے میں گم ہو جاؤں تو پتہ چلایا جائے کہاں ہیں، کوئی کہے گا مسجد میں ہے، کوئی کہے گا گھر میں ہے، کوئی کہے گا گاڑی میں ہے، کوئی کہے گا محفل میں ہے۔ صحابہ کہتے تھے جب ہم نے حضور کا پتہ پوچھنا ہوتا تھا تو ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، ہمیں گلیاں بتا دیتی تھی کہ حضور تشریف لے گئے ہیں۔ پھر بولو میرے نال، ایسا جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ویسا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے نے میری عمر 7 یا 8 سال سی، میں بچیاں نے اندر پیا کھیڑدا سا، کھیڑنے میں ویکھیا اچانک سرکار آ گئے۔ میں اس بچے دی نسبت تے قربان جاواں، اس بچے دی قسمت تے قربان جاواں۔ حضرت جابر کہنے نے سرکار نو اچانک میں ویکھیا آپ اپنے نبوت دے قدمہ نال ہولی ہولی میرے نیڑے آ گئے۔ اے جویں وڈیاں بندیاں دی عادت ہوندی ہے بچیاں دیاں گلاں تے ہاتھ پھیر دینے تے رخسار مل دینے، سرکار نے اپنے نرم و گداز ہاتھ بائے ظاہر فرمائے اور میرے رخساراں نو ملنا شروع کر دیتا ہو، نالے رخسار مل دے جاون، نالے میرا چہرہ ویکھ دے جاون، نالے رخسار مل دے جاون، نالے میرا چہرہ ویکھ دے جاون۔ حضرت جابر دی عمر 45 سال ہوئی، آپ ایک بلند ٹیلے تے کھڑے ہوں گئے اور سارے لوگاں نو جمع فرمایا، آپ نے فرمایا ہوئے لوگو اے بچپن دے زمانے دی گل ہے کہ اللہ دے نبی نے چلنے آؤ میریاں گلاں تے اپنے ہاتھ پیرے، آج میری عمر 40 سال ہے، میں جوان ہوں، میری بیوی بھی ہے، میرے بچے بھی تگڑے ہو گئے نے، 40 سال گزر گئے نے، آج بھی جس بندے نو شک ہے وہ آ جائے اپنا نک میرے رخسار تے رکھ لوے، اوے خدا دی عزت دی قسم آج بھی جسم میرا ہے خوشبو مصطفیٰ دی آ رہی ہے، جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں۔ غالباً میں پہلے بھی یہ واقعہ سنایا ہے، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے حضور دی او نوکرانی ہے جڑی کہندی ہے لوگوں مینوں ویکھو میں عورتاں جدے گھر سونا دوپہر دے ٹائم آ کے قیلولہ فرماندا ہے، میرے گھر ایک چمڑے دی چادر سی، اس تے سرکار نے سر رکھنا سو جانا، ایویں یار حسب معمول سرکار گرمیاں دا دن نے میرے گھر آئے، چمڑے دی چادر تے آپ نے اپنا سر رکھے، آپ دی اکھ لگ گئی، گرمی دی وجہ تو میں ویکھیا متھے تے پسینے دے چند قطرے مینوں چمک دے نظر آئے، میں اپنے آپ نو آکھیا تکنی کیویں شیشی لے آ، شیشی لے آئی، میں انگلی نال پسینے دے 2-4 قطرے لا کے شیشی دے اندر پائے تے سونے دیاں اکھاں کھل گئیاں، میں نو ویک کے فرمایا کرما لیے کہ پہ کرنی ہے، میں کہ سونے میرے بچے قربان جان اج نہیں
پہلے بھی میں تجربہ کیتا ہے تواڈے پسینے دے چند قطرے شیشی دے اندر پائے گوانڈیاں دے گھر ایک کڑی دی شادی تے گئیاں دلہن نے لہنگا پایا ہویا اور کڑیاں نال کمرہ بھریا ہویا میں انہاں طرح طرح دیاں خشبوں والائیاں ہویاں تے میں انہاں وچ بہ کے تواڈے پسینے والی شیشی دا ڈھکن پٹیا کڑیاں نے انگلیاں دنہ تھلے رکھ لیاں انہاں کیا خشبوں اساں بھی بڑیاں نے رالیاں لائیاں ہویاں لیکن تو کتھوں لے کے آئی ہیں ام سلیم کہنی ہے میری پینوں میری سیو تواڈیاں خشبوں بازار دیاں نے تے میری خشبوں مدینے دے تاجدار دیے اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کو ہوئی جیسے میرے سرکار ہیں ویسا انہوں نے کچھ گلاں شروع کیتیاں تے میں انہوں نے جڑا جملہ بولیا شاعر نے اپنے الفاظ دے اندر بیان فرمایا ہے اے ظرف نظر دیکھ ذرا دیکھ ادب سے سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی سرکار کا جلوہ ہے ایک بار ہاتھ اٹھا کے حاضری لگوا دیں سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں جڑا بندہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا او نہ اٹھاوے جڑا بندہ ہاتھ اٹھا سکتا ہے اللہ نے ہاتھ سلامت عطا فرمائے ربیع الاول دا چن چڑھ گیا ہے نبی پاک دی روح میری اور آپ دی طرف متوجہ ہے کہ میرے نوکر میری تعریف کر کے پہ کہنے نے کہ سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ہائے ہائے جنتی جب جنت میں جائیں گے تختوں پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے انہیں شراب کی سیل بند بوتلیں پلائی جائیں گی ختامہ مسک سورہ مطففین آخری پارہ اللہ فرماتا ہے ان کی جو مہر ہوگی وہ کستوری کی ہوگی صحابیہ کا نام ہے عروہ بنت مسعود انصاریہ انصار قبیلے کی حضور کی ایک نوکرانی ہے آپ بھی مسلمان ہیں چار دویاں پیڑا بھی مسلمان ہیں کلے کمرے چ بہ کے گلاں پیاں کرنیاں پنجے پیڑا گپاں پیاں لاڑیاں اچانک عروہ کھڑی ہو گئی اور کھڑی ہو کے دویاں پیڑا کی آنی ہے پیڑوں اج دل پیا کرنا ہے سونے کی نہ تکیاں وا نبی پاک نہ دیدار نہ کراواں وہ چوے کھلو گئیاں انہاں آکھیا کلمہ تو کلیاں تے نہیں پڑھیا نا اساں بھی پڑھیا ہے تم ہی جاسیں اسی بھی جاساں ہائے 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 عروہ بنت مسعود انصاری عمیرہ بنت مسعود انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگے نے باقی بھیڑا پیچھے پیچھے نے بہت سارے محدثین اس واقعے نو بیان فرمایا ہے جدوں سرکار دی بارگاہ دے اندر عمیرہ بنت مسعود آئیاں اگے آئیاں تے سرکار دو عالم دے سامنے ایک چابا ہے او دے اندر جو دیاں 2-4 روٹیاں نے اور ایک مٹی کے برتن میں آپ نے سرکہ ڈالا ہوا ہے آپ روٹی کے لقمے توڑ توڑ کے سرکے میں ڈبو ڈبو کے کھا رہے ہیں تیری ہر ادا پہ ہے جان فدا
تیری ہر ادا نے مزہ دیا، تیری ہر ادا پہ ہے جان فدا، تیری ہر ادا نے مزہ دیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، کوئی تیری مثل نہیں خدا کی قسم۔ حضرت عمیرہ حضور دے قریب آ گئیاں، آ کے کہہ دیا نے اللہ دے نبی توڑے در دا سوالی کدے خالی نہیں گیا، روٹی پہ کھاندے ہو، میں ایک لقمہ منگنا چاہنی ہوں، مینوں بھی ملے گا یا نہیں ملے گا؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں ملے گا، 100 باری ملے گا۔ عرض کی تھی یا نبی اللہ مینوں بھی ایک لقمہ دے دیو۔ سرکار نے لقمہ توڑیا، سرکے دے اندر ڈوبیا تے این کر کے مٹھی نال آپ نے اگے کیتا تے محدثین لکھ دے نے جو ہی لقمہ اگے کیتا تے عمیرہ بنت مسعود انصاریہ 3 قدم پیچھے ہو گئی۔ آپ نے فرمایا پہلے پئی منگنی سے جدوں میں دتا ہے ہن پیچھے کیوں ہو گئی ہے؟ پہلے پئی منگنی سے ہن میں دین لگا لینی کیوں نہیں ہے، پیچھا کیوں ہو گئی ہے؟ کچھ گلاں تقریر دے اندر لفظاں نال سمجھائیاں جاندیاں، کچھ گلاں اشاریاں نال سمجھائیاں جاندیاں۔ میرے لفظاں نو تے سمجھ دے ہو، میں ایک اشارہ دین لگا وا، جتھے تک آواز جا رہی ہے سارے بندیاں دی سبحان اللہ دی آواز میرے کن تک آوے۔ آپ نے فرمایا پہلے منگنی سے میں دتا ہے، ہن میں جدوں دین لگا پیچھے کیوں ہوئی ہے؟ آدھی سونیا میرے ماں باپ تیرے قدماں تے قربان جان، اے نہیں چاہیے دا اے چاہیے، اے نہیں چاہیے دا۔ چیلنج ہے میرا تمام لوگوں کو، روٹی کھاتے کھاتے اپنا لقمہ چگایا ہوا اپنی بیٹی کے حوالے کرنا۔ قسم ہے بیٹی کو کہہ آ جائے گی آپ دا چبایا ہوا لقمہ بیوی نہیں کھائے گی، ماں نہیں کھائے گی، پھپھی ماسی نہیں کھائے گی، ماما چاچا نہیں کھائے گا۔ اوے میں کتھے مصطفیٰ، کتھے کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا، گستاخ کھیاں کتھے جا اڑیاں۔ میرا اور تیرا پسینہ، میرا اور تیرا لعاب بدبودار ہے، مصطفیٰ کا لعاب خوشبودار ہے۔ میرا اور تیرا لعاب بے مرام ہے، مصطفیٰ کا لعاب خدا کا انعام ہے۔ میرا اور تیرا لعاب میں وبا ہے، مصطفیٰ کے لعاب میں شفا ہے۔ کوئی بولے تے مرضی نہ بولے تے زور نہیں، میرا اور تیرا لعاب زحمت ہے، محمد کا لعاب اللہ کی رحمت۔ حضور نے لقمہ منہ چ کڑیا، کڑ کے این کیتا، گل اگلی اس تو بھی وڈی ہے۔ ہائے ہائے ہن تانوں تھوڑا جہا اور زور لا کے سبحان اللہ کہنا پوے گا۔ آپ نے فرمایا اے لے، انہیں اپنی ہتھیلی تے وہ لقمہ رکھیا، این کرن لگی تے جڑیاں 4 نال آئیاں سن انہاں مونڈے تے ہاتھ رکھ کے آکھیا باجی کلیاں کلیاں نہیں، کلیاں کلیاں نہیں، کلیاں کلیاں نہیں، کلیاں کلیاں نہیں، سانوں بھی دے۔ باجی نے اس لقمے نو 5 حصیاں دے اندر ونڈیا تے میں پوچھنا چاہنا ایک چھوٹا جہا لقمہ اگر 5 حصیاں دے اندر بٹ جائے کتنا کی بڑا ہوندا ہے؟ چھوٹے چھوٹے ذرے انہاں 5 پیڑاں نے کھا دے 70 سال انہاں دیاں عمراں ہوئیاں۔ او کڑیاں جوانیاں سن تے مدینے دیاں لڑکیاں کہنیاں سن، عورتاں کہنیاں سن اسی گل کرنی آواں ساڑے منہ چو بو آندی ہے، تسی گل کردیاں توڑے منہ چو کستوری دی خوشبو آندی ہے۔ وجہ کیویں تے وہ کہنیاں سن جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی،
جیسے میرے سرکار ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے اس صورت نو میں جانا کھا کہ جانے جہانا کھا سچی آکھاں تے رب دی میں شانا کھا جس شان تو شانہ رب بنیا کتھے میرے علی کتھے تیری سنا گستاخ اکھیاں کتھے جائڑیاں جیسے میرے سرکار ہے ویسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے عائشہ راوی نبی نے سنایا ایک دن جبریل میرے کول آیا آنکھیں لاندے چڑھ دے نو میں ڈھوڑ آیا خطہ زمین دا میں سارا جگایا آدم تو لے کے چھوڑی کوئی کسر نہیں محمد تو ڈٹھا افضل کوئی بشر نہیں حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا جیسے میرے سرکار ہیں ویسے میرے سرکار ہیں ویسا ألم نشرح لك صدرك والضحى والليل إذا سجى ورفعنا لك ذكرك الذي أنقض ظهرك لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون جیسے میرے سرکار ہیں صحابہ نے میلاد منایا تھا یہ جو میلاد آپ مناتے ہیں یہ صحابہ کے زمانے میں تھا یہ سوال اکثر آتا ہے صاحب مسلم نے مسلم شریف میں ایک حوالہ دیاں گا حدیث پاک کا اس تو بعد ایک گل کرنی ہے احمد یار خان نعیمی نہیں ایک گل کرنی ہے اپنی جواب تساں تک پہنچ جائے گا امام بیہقی نے شعب الایمان میں صحیح مسلم کے حوالے سے اس روایت کو بیان کیا ہے سرکار حجرے میں ہیں صحابہ مسجد نبوی کے سین میں میلاد کی محفل سجا کے بیٹھے اچانک حجرے کا پردہ ہٹا حضور باہر آئے آپ نے صحابہ کو دیکھ کے فرمایا ما اجلسکم کیوں بیٹھے ہو صحابہ نے ہاتھ بن کے آکھیا سونیاں قربان جائیے جلسنا ان نعبد اللہ ومننا علینا بکم ایک روایت میں آتا ہے جلسنا ان نحمد اللہ ومننا علینا بکم حضور اس لیے بیٹھے ہیں ہم اللہ کی حمد کر رہے ہیں اس کی پاکی بیان کر رہے ہیں اس لیے کہ اس نے نبیوں کا امام ہمیں عطا فرمایا میلاد کیا ہے حضور کا ذکر کرنا آپ کی آمد کی بات کرنا آپ کی اخلاق کی بات کرنا آپ کی سیرت کے گن گانا آپ کی زندگی کے شب و روز بیان کرنا اور میلاد کس چیز کا نام ہے اور ہم محافل میں اور کیا کرتے ہیں صحابہ نے عرض کی اللہ کی اس بات پہ تعریف کر رہے ہیں اس نے آپ جیسا سونا نبی اساں کی عطا فرمایا ہے حضور نے فرمایا قسم چاہی سکنے ہو اوئے ہوئے 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 قسم چاہی سکنے ہوں اللہ نے نبی قسمہ چوارنی تو اس کی لوڑ پینی ہے جس کی پتہ کوئی نہ ہوئے جڑا اندر بھی جاننا ہے باہر بھی جاننا ہے اس کی قسمانی کیڑی لوڑ ہے آپ نے فرمایا مجھے یقین ہے میں نے شک کی بنیاد پہ آپ کو حلف نہیں دیا بلکہ میرے پاس ایک انعام تھا وہ انعام دینے کے لیے میں آپ کی زبان سے اقرار کروانا چاہتا ہوں تاکہ میری امت کو پتہ چل جائے کہ میلاد منانا اور نبی کے ذکر کی محفل کرنا وہ کتنی شان والا
والا ہے۔ تھوڑی دیر پہلے جبریل میری بارگاہ میں آئے، انہوں نے کہا ان اللہ یباہی بہم ملائکہ، میں ابھی آیا ہوں، اللہ سلام بھی دے رہا ہے اور محبوب تجھے مبارک دے رہا ہے کہ تیرے امتی وہ مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھ کے محفل میلاد سجا کے بیٹھے ہیں، وہ زمین پہ بیٹھے ہیں، اللہ فرشتوں میں بیٹھ کے ان پہ فخر کر رہا ہے۔ اس روایت کو تمام مکتبہ فکر کے لوگ جانتے ہیں، چاہے کوئی دیوبندی ہے آ جائے، کوئی اہل حدیث ہے آ جائے، وہابی ہے آ جائے، حوالہ ان کی کتابوں سے دوں گا جو ان کی لائبریریوں میں پڑھی ہیں۔ میں قسم خدا کی کہہ رہا ہوں، وہ جلسہ فضائل نماز کا جلسہ نہیں تھا، وہ جلسہ مسائل زکوٰۃ کا جلسہ نہیں تھا، وہ جلسہ مسائل روزہ کا جلسہ نہیں تھا، وہ جلسہ فضائل حج کا جلسہ نہیں تھا، وہ جلسہ میلاد کا جلسہ تھا۔ اور صحابہ ایک ہی بات کہہ رہے تھے کہ فضل رب العلا مل گیا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ ایک حدیث پڑھی ہے، ایک گل کرانگا مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب، آئے ہائے ہائے، عاشقانہ امام، ولیانہ امام، احمد رضا بریلی کے شاگرد خاص مفتی احمد یار خان نعیمی، جلسہ ہویا، گلیاں وچ لائٹاں لگیاں، جھنڈے لگے اور جناب مرچاں لگیاں تے سٹیج سجا، مائک لگے، کرسیاں لگیں، لوگ آئے، خطیبوں نے آ کے خطاب کیے، نعت خوانوں نے آ کے نعتیں سنائیں اور نقیبوں نے آ کے نقابتیں کیں۔ صدارت کے سٹیج پہ مفتی احمد یار خان نعیمی بیٹھے تھے، ایک بندہ دوئے محکمے نہ ساری محفل وچ بیٹھا رہا، اس نہ دل سی بجدو سارے جاسن نہ تے میں مفتی راں کول پوچھساں بھئی اے کتھے لکھے ہے، گل سمجھو میری، سارے چلے گئے، وہ کن کترا نیڑے آ گیا، کن کترا نیڑے آ گیا، آ کے کہتا ہے مولانا صاحب یہ جو میلاد ہے یہ صحابہ نے منایا تھا، حضور کے زمانے میں یہ میلاد تھا، حضور کے دور میں یہ میلاد تھا۔ اگے گل کرن والا عبداللہ مظہر وارسی نہیں سی، احمد یار خان نعیمی سی، اعلیٰ حضرت کا شاگرد خاص تھا۔ آپ کو جلال آیا، آپ نے فرمایا پھر بول کے آکھے آئی آنا ہے، یہ اس زمانے میں تھا۔ آپ نے فرمایا جس زمانے توں پیا رہنا ہے یہ تیرے پیو نہ زمانہ ہے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے۔ کو تسلی ہوئی ہے؟ آخری گل کرساں تے پھر تسلی ہو جاسی۔ آج سے غالباً کوئی 7-8 سال پہلے کی بات ہے، ٹوبہ ٹیک سنگھ کے علاقے میں میرا خطاب تھا، تقریر کر کے میں ڈرائنگ روم میں کھانا کھانے کے لیے گیا، ایک بندہ مجھے کہتا ہے مولانا صاحب آج آپ کو جوش چڑھ گیا ہے، جب نبی کا حقیقی میلاد ہوا تھا سرکار آمنہ کی گود میں آئے تھے، عبداللہ نی حویلی بھی چن چڑھیا سی، اس وقت بندے کوئی مکے رہنے سن؟ میں آکھیا بالکل رہنے سن، آنا انہاں وچوں پڑھیا نے، کسے بندے چنڈی لائی ہوئے، کسے بندے چونا پایا ہوئے، کسے بندے میلاد منایا ہوئے، کسے بندے رولا پایا ہوئے، کسے بندے نعرے مارے ہون۔ میں آکھیا بابا جی میں کوئی نہیں پڑھیا، نہ چنڈے پڑھے، نہ چونا پڑھیا ہے، نہ رولا پڑھیا ہے، نہ نعرے پڑھے، آنا پھر اپوں عقل تو کم لو نا۔ 1450 سال پہلے جدوں جینین میلاد ہویا ہے، جینین اس وقت نہ کسے کی چنڈے لانے ہوئے، نہ کوئی چونے بچھے، نہ کوئی کسے چنڈے لائے، نہ مرچا لائیاں، تساں 1450 سال تو بعد اے بریلویاں میلاد دی بدعت کتھوں کڑ لئی ہے؟ میں کہا بابا جی گل تہاڈی ٹھیک ہے، ٹائم میرے کول کوئی نہیں، بھوک بڑی ڈاڈی لگی ہے، ایک سوال تساں کیتا ہے ایک میں کرنا چاہنا، آنا تیرا بھی حق ہے، پنڈی چوں آیا تمہیں سوال کر سکنا ہے۔ میں کہا جڑے بندے اس وقت مکے رہنے سن وہ مسلمان تھے یا کافر تھے؟ داڑھی تے ہاتھ مار کے آنا ہے، تینوں نہیں پتا کافر تھے؟ میں کہا پھر تینوں نہیں پتا برادری تیری رہنی سی، میلاد کون منایا؟